سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 عمران ججز کی جانب سے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر کی گئی درخواست سماعت کے لیے منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے مطابق 27ویں ترمیم کے بعد آئینی نوعیت کے مقدمات کا دائرہ اختیار اب آئینی عدالت کو حاصل ہے، اس لیے سپریم کورٹ اس درخواست پر سماعت نہیں کر سکتی۔ باخبر ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے عمران دار ججز بخوبی جانتے تھے کہ ان کی درخواست سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آئینی ترمیم کے معاملے کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی اور سیاسی کارڈ کھیلتے ہوئے سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی تاکہ 27ویں آئینی ترمیم کو مزید متنازع بناتے ہوئے مزید گند ڈالا جا سکے۔ تاہم سپریم کورٹ نے درخواست واپس کر کے معاملے کو وہیں روک دیا جہاں سے اسے سیاسی تنازع بنا کر آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ قانونی ماہرین کے مطابق اس اقدام سے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق جاری بحث میں مزید تیزی آ سکتی تھی، تاہم سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب یہ معاملہ صرف متعلقہ آئینی فورم پر ہی اٹھایا جا سکے گا۔ خیال رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 4 ججز نے 27ویں آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ان میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفت امتیاز اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان شامل ہیں۔ یہ وہی ججز ہیں جن کے بارے میں خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو جلد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بلوچستان کی مختلف عدالتوں میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق ان عمران ججز نے مشترکہ پیٹیشن سپریم کورٹ میں جمع کروائی تھی، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز کی 27ویں ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست پر ڈائری برانچ نے نہ صرف اعتراض لگا دیا بلکہ درخواست وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ ڈائری برانچ نے درخواست پر اعتراض لگایا کہ سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست آئینی معاملات سے متعلق ہے، لہذا سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار نہیں بنتا کہ وہ یہ آئینی معاملہ دیکھے۔ اس لیے ڈائری برانچ نے درخواست گزار ججز کو متعلقہ فورم یعنی آئینی عدالت سے رجوع کرنے کی سفارش کر دی۔ مبصرین کے مطابق سپریم کورٹ نے 27ویں آئینی ترمیم بارے دائر کردہ درخواست کو مسترد کر کے سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کا دائرہ کار واضح کر دیا ہے۔ ویسے بھی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جہاں سپریم کورٹ کی تشکیل نو ہو چکی ہے، وہیں اس ترمیم نے ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب صرف سپریم کورٹ ہے اور آئینی نوعیت کے معاملات وفاقی آئینی عدالت کو منتقل ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ اب صرف وہ اپیلیں ہی سن سکتی ہے جس میں آئینی نوعیت کا کوئی سوال نہ ہو۔ قانونی ماہرین کے مطابق وفاقی آئینی عدالت کے قیام، اس کے ججز کے تقرر، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان اور سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو کے بعد اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں جوڈیشل ایکٹیویزم کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہائی کورٹس کے ججز کے ٹرانسفر کے معاملے میں ہونے والی آئینی ترمیم کے بعد حکومت کو اب کسی ہائی کورٹ سے ماضی جیسی صورتحال کی توقع نہیں ہے۔ جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ پہلے 26ویں اور اب 27ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کے اسٹرکچر میں تبدیلی کر کے اسے کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس پر حکومت کا کہنا ہے کہ ریاست کے تمام ستونوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوتا ہے، مگر گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران جوڈیشل ایکٹیویزم نے ملک کے انتظامی، سیاسی، اقتصادی، حتیٰ کہ سیکورٹی سے متعلق معاملات میں بھی ایسی مداخلت کی کہ ریاست کے امور چلانا کئی مرتبہ ناممکن نظر آیا۔ ماضی میں اعلیٰ عدالتوں سے ایسے فیصلے بھی دیکھنے کو ملے جنہوں نے قانون سازوں اور قانون دانوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ افتخار محمد چودھری کے زمانے میں لیے جانے والے سوموٹو نوٹسز اور پیٹیشنز پر ہونے والے فیصلوں نے ملکی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ کئی وزرائے اعظم کو ان کی عدالتوں نے کٹہرے میں کھڑا کیا اور 2 کو نااہل کر کے گھر بھجوا دیا۔ اس وقت کی عدالتوں نے نہیں دیکھا کہ عوام کے منتخب کیے ہوئے وزرائے اعظم کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ یوسف رضا گیلانی کو سوئز اقوام کو خط نہ لکھنے پر چند سیکنڈ قید کی سزا سنا کر نااہل کر دیا گیا، جبکہ میاں نواز شریف کو پاناما کیس میں اقامے کی تشریح بلیک لا ڈکشنری سے کرتے ہوئے نااہل قرار دے دیا گیا۔ حساس ترین معاشی معاملات میں سوموٹو لے کر آئینی درخواستوں میں ایسے فیصلے کیے گئے جن کے باعث پاکستان میں سرمایہ کاری اور نجکاری کے منصوبوں کو بڑے دھچکے لگے۔ ناقدین کے مطابق تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کے عمران ججز نے ماضی قریب میں وہ ریلیف بھی دیا جو مانگا نہیں گیا تھا۔ اپریل 2022 کے بعد
खास तौर पर ऐसी सूरत हाल बन गई कि अदालतों में होने वाली तकसीम वाज़े नजर आने लगी। देखा जाए तो इमरान जजेस के फैसलों ने ही हुकूमत को 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करने पर मजबूर किया। ताहम अब हुकूमत ने अलग आईनी अदालत कायम करके मुल्क में जुडिशल एक्टिविज्म का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।